توجہ، حضور علیہ السلام نے وہاں پر نماز پڑھائی، سب پیچھے کھڑے، آپ آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب کوئی کہے نبی آپ آخری نہیں، آپ اسے کیا کہتے ہو؟ توجہ توجہ، میری سن، میری تیری تو میں نے 3 دفعہ سنی ہے لیکن بے تکی سنی ہے۔ مزہ وہ ہوتا ہے، کہتا ہے پھل موسم دا گل ویلے دی، پھل موسم دا گل، سوال گاجر جواب مولی، یہ اچھا لگتا ہے؟ وہ تو تب ہو جب میں بات کروں، میں نے بھی کی نہیں، پہلے کیوں جاتا ہے؟ دریا دور ہے، ذرا نیچے رکھ، اتنی بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھئی جب کوئی بات ہو پھر کرو، اگر ویسے یہ اس کو کہتے ہیں اس کا اسٹیشن خطا ہو گیا ہے، اس کا بٹن فری ہو گیا ہے۔ ہم بٹن فری والے نہیں ہیں، ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں، ہم نے کبھی بھی کوئی بات محض دکھلاوے مذاق اور ہنسی کے لیے نہیں کی ہے، ہمارا نعرہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، ہم مذاق کے لیے نہیں، جانے دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور توجہ، کوئی ان قائدین سے زیادہ جرت مند اور غیرت مند مت بنے، ان قائدین سے زیادہ جرت مند اور غیرت مند مت بنے، یہ ہم سے بڑے غیرت مند ہیں، یہ تم سے زیادہ لگا سکتے ہیں، لیکن بات سمجھو، موقع کی تلاش میں رہو، بغیر موقع کے کچھ نہ کرو۔ حضور آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ میں جب پوچھ رہا ہوں جو حضور کو آخری نبی نہ مانے کون ہے؟ اور میں نے کوئی غیر شرعی غیر آئینی بات نہیں کی ہے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کے بعد جو کسی اور کو نبوت مانے، نبی مانے، رسول مانے، وہ مسلمان ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا، مسلمان ہو سکتا۔ میں آئین سے باہر کی بات نہیں کر رہا، میں آئین ہی کی بات کر رہا ہوں، پھر میں آئین کو سامنے رکھ کے اس کی تشریح میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، جو کسی طرح بھی کسی نبی کا اعلان کرے، نبی مان کر کرے تب، معصوم مان کر کرے تب اس کا تعلق مسلمانوں سے رہتا۔ تیری بات زیادہ پہنچی ہے، میری بات زیادہ پہنچی؟ پہنچی؟ تو پھر مجھے کیوں نہیں کہنے دیتا، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضور آخری نبی ہے کسی اور نے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام کے بعد باقی لوگ چلے گئے تھے۔ میں نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا باقی لوگ مومن نہیں رہے تھے، نعوذ باللہ بکھر گئے تھے، بگڑ گئے تھے، واپس چلے گئے تھے۔ کسی نے کہا نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کسی نے کہا حکومت کے لیے، کسی نے کہا اسباب کے لیے، انہوں نے اپنے رخ بدل دیے تھے۔ میں نے کہا اچھا، جب تم یہ کہتے ہو کہ رخ بدل دیے تھے تو جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس وقت دنیا پر غلبہ کتنا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا غلبہ تھا؟ مجھے کہنے والے کہتے ہیں جب حضور دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ میں نے کہا تیرا دعویٰ ہے اور تیرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد باقیوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، پھر ابو بکر صدیق کے دور میں رقبہ کتنا ہو گیا؟ کہنے والوں نے کہا 11 لاکھ ہو گیا۔ میں نے کہا تو نے کہا یہ بدل گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد رقبہ کتنا ہوا؟ انہوں نے کہا 22 لاکھ ہو گیا۔ میں نے کہا جناب فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ ہو گیا تو فاروق اعظم کے بعد یہ رقبہ کتنا ہوا؟ کہنے والوں نے کہا 44 لاکھ پہ بڑھ گیا۔ میں نے کہا 44 لاکھ پہ بڑھ گیا، آگے کو چلیے، حضرت علی کا زمانہ آیا تو 40 لاکھ کو برقرار رکھا، دشمنوں کی سازش کے باوجود اس کو برقرار، تسلط کو برقرار رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خود حضرت امیر معاویہ کو دینے کے بعد اب رقبہ کہاں تک پہنچا؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتا گیا اور لہرا رہا تھا اور پرچم بلندی پہ جا رہا تھا، علاقے قبضہ ہو چکے تھے، اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تو نے کہا حضور کے جانے کے بعد باقی لوگ دین سے پھر گئے تھے، جنہیں تو کہتا ہے پھر گئے تھے، حکومت بھی انہی کی ہے،
ہے جنہیں تو کہتا ہے ہٹ گئے تھے، حکومت بھی انہی کی ہے جنہیں تو کہتا ہے ان نے چھوڑ دیا تھا، رستہ بھی وہی دکھا رہے ہیں، چل بھی وہی رہے ہیں، ارباب اقتدار بھی وہی ہے، ارباب اختیار بھی وہی ہے، خلافت بھی انہی کے پاس ہے، امامت بھی انہی کے پاس ہے، سیاست بھی انہی کے پاس ہے، قیادت بھی انہی کے پاس ہے، اور وہی لے کر چل رہے ہیں۔ 11 سے 9 سے 11، 11 سے 22، 22 سے 44، 44 سے 64 لاکھ 65,000 مربع میل پر اسلام لہرا گیا تھا۔ اگر دین چھوڑ دیا تھا پھر یہ غلبہ کس کا گیا ہے؟ یہ غلبہ کس کا ہوا ہے؟ یہ جھنڈا کس کا لہرایا ہے؟ یہ عروج کس کو ملا ہے؟ یہ بلندی کس کو ملی ہے؟ تیرے ذمے میرے سوال کا جواب ہے، حلالی ماں کا بیٹا ہے، میرے سوال کا جواب دینا۔ اگر 5 رہ گئے تھے تو بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ تبوک میں کون تھے؟ یرموک میں کون تھے؟ غزوات میں کون تھے؟ قسطنطنیہ فتح کرنے والے کون تھے؟ روم اور فارس کے پنجے چھکے چھڑا دینے والے کون تھے؟ دریاؤں میں پرچم لہرانے والے کون تھے؟ جن کے لیے جنگل کے درندوں نے راستہ چھوڑا وہ کون تھے؟ جنہیں پانی کے اندر شارع عام بن کے جنہوں نے دریاؤں کو پار کیا، بتا تیرے ذمہ سوال ہے وہ کون تھے؟ کابل کندھار تک پہنچنے والے کون تھے؟ آج پاکستان جن کی وجہ سے مارے سے وجود میں آیا، یہاں تک پہنچانے والے کون تھے؟ دنیا کے کونے کونے تک اذان، نماز، قرآن دینے والے کون تھے؟ پھر مجھے بتا، تو جس قرآن کی تشریح کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو لکھنے والے کون تھے؟ پھیلانے والے کون تھے؟ پہنچانے والے کون تھے؟ تلاوت کرنے والے کون تھے؟ محفوظ کرنے والے کون تھے؟ تیرا فلسفہ اگر مان کر 5 پر رک جائے تو بتا دنیا میں غلبہ کیسے ہوا؟ میرا سوال تیرے ذمہ ہے، لیکن اب سے کہتا ہوں الٹا لٹک سکتا ہے، تو زہر کا پیالہ پی سکتا ہے۔ صحابہ کو مسلمان مانے بغیر اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا ہے۔